میری آج کی کہانی ایک یتیم بچے کے نام، بے بسی اور بے احساس کی انتہا۔ میں گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا، یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے داخل ہو کر میں نے اس سے پوچھا۔ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی آپ کو نہیں معلوم، اس کا والد اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا خرچہ مشکل سے اٹھا رہی ہوں۔ یہ کم بخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روز گھر دیر سے آتا ہے، راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرح ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچوں اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن صبح صبح سبز منڈی میں کچھ سبزیاں وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر ایک 10 سالہ بچے پر پڑی، جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا، لیکن دیکھتا ہوں وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے۔ جو دو کہیں تاج اپنی دکانوں کے لیے خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان میں سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی، وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں پریشانی میں ابتدا ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس بچے کو چوری چوری فالو کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگانے لگا، اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی اور وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دردناک زندگی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا، جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار تھپڑ مارا، اس ننھی سی دکان کو لات مار کر ایک جھٹک میں سارا سڑک پر پھیلا دیا۔ وہ بازو سے پکڑ کر اس بچے کو اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھے دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنی سبزی کی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا اس شخص کا جس نے کہ دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہ کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والے دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ بچہ اسکول گیا اور 1 گھنٹہ دیر ہو گئی چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا، یتیم بچہ ہے، اس پہ ایسا مت کریں۔ استاد فرمانے لگا، سر یہ روز 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں، ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے۔ کئی بار میں نے اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں اس کے استاد کا موبائل نمبر لے لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبز منڈی لینے گیا تھا وہ بھول ہی گیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر حال میں منڈی پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کے بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ میرے منہ یہ کہتے ہوئے کہ چل پڑی کہ آج اس کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ آج منڈی میں ایک لڑکا کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کے تینوں مختلف جگہوں پر
اپوزیشن سنبھال لی اور ننھے دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسی کافی لوگوں سے جھڑکیں لی پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی بے دردی سے سسکیاں لے کر ہزاروں قطار رو رہی ہے، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی ظلم پر بہت ظالم کیا ہو، کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو۔ آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، میں اپنے سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ کو پکڑا اور اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا، بیگ رکھا اور ڈیسک پر اور رکھ کر مار کھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا، استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں نے دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رہ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیروں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہے، اس لیے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جاؤں گا دوں گا؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ جواب اور میرا اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روز تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا، لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے، ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اپنے جیسے انسانوں کو ان کے جائز حقوق بھی ضبط بننے گے اور ان کے حقوقوں کی تباہی لاتے رہیں گے؟ پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اے خدایا، تیری خدائی میں نہ جانے مجھے کتنے اور خداؤں سے واسطہ پڑے۔ یہ تھی ایک یتیم بچے کی کہانی۔ کیا یتیم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر وہ اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہم اس سے ہمدردی نہیں کر سکتے تو اس پر ظلم تو مت کریں۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ وہ چھوٹی سی دکان لگا سکتا ہے، کچھ بیچ رہا ہے تو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے نا۔ ضروری نہیں کہ اس کو دھکے اور ڈانٹ پیٹ ہی دی جائے، اس کا حوصلہ افزائی بھی کی جا سکتی ہے۔